بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے گناہگار کے لیے دل کی صفائی کا ایک ذریعہ رکھا ہے جسے استغفار کہتے ہیں۔ کثرت استغفار اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے۔ آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، رب کائنات فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، وہ تمہارا رب بخشنے والا ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی میں نے تلاوت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو کوئی کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اللہ تبارک و تعالی اسے ہر غم سے نکال دیتے ہیں، ہر پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ جو غم اسے اندر سے گھول رہے ہوتے ہیں، کثرت استغفار اسے ان غموں سے نجات دے دیتا ہے۔ ومن کل ضیق مخرجا، اور جب کسی مصیبت میں وہ پھنس جاتا ہے، کثرت استغفار سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں۔ جب کوئی بھی راہ نہیں ہوتی، کوئی نجات دلانے والا نہیں ہوتا، تو اللہ کی ذات اس وقت بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ رب جو ہر جگہ ہر وقت دلوں کے بھید جاننے والا، سب کچھ کا جاننے والا، جو ہزارہ پردوں کے پیچھے بھی سب کچھ جانتا ہے، وہ رب اپنے بندے کی طرف اپنی رحمت کو ہر وقت متوجہ کیا ہوتا ہے۔ وہ رب جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اس سے اپنی غلطی کی کوتاہی پر معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آقا دو جہاں کے ارشاد کے مطابق فرمایا ومن کل ضیق مخرجا، جب کسی مصیبت میں یہ پھنس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے کثرت استغفار پہ انعام کے طور پہ رکھی ہیں۔ پہلی میں نے بیان کر دی کہ غموں سے نجات اللہ تبارک و تعالی کثرت استغفار کی برکت سے دیتے ہیں، غموں سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے جب مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی استغفار کی کثرت کی برکت سے اسے ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں، مصیبتوں سے باہر نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں۔ جہاں کوئی راہ نہیں ہوتی، وہاں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راہیں بنا دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے رزق کی توقع بھی نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں لوگوں کی اور بہت سی پریشانیوں میں سے ایک بہت بڑی پریشانی معاشی پریشانی ہے۔ کثرت استغفار سے اللہ تبارک و تعالی اس معاشی پریشانی کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی خاص وقت نہیں، ہر وقت اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اللہ سے استغفار کریں۔ استغفار کی بے شمار قسمیں ہیں۔ استغفر اللہ صرف پڑھ لیا یہ بھی کافی ہے، پانچواں کلمہ بھی استغفار ہے۔ ویسے چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور توبہ کرتا رہے۔ استغفار بھی توبہ کی ایک قسم ہے، استغفار کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز اس بندے کے لیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، اس وعدے کے مطابق تینوں انعامات سے نوازیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔